فرحان اپنی ماں کی دوست کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، لیکن ایک دن جب اس کی ماں گھر نہیں تھی تو جس لڑکی کو وہ ٹیوشن دیتا تھا اس کے ساتھ سہاگ رات منا لی۔ مکمل کہانی سننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک شہر کی گلیوں میں جہاں زندگی اپنی رفتار سے چلتی تھی، وہاں دو گھر تھے جو قریب قریب تھے۔ پہلا گھر روبینہ کا تھا جو 45 سال کی عمر میں تھی۔ اس کی زندگی میں دکھ اور سکھ کا ملا جلا سلسلہ تھا۔ اس کا شوہر 3 سال پہلے انتقال کر گیا تھا اور اب وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑا بیٹا احمد باہر کے ملک میں کام کرتا تھا اور ہر ماہ پیسے بھیجتا تھا تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ چھوٹا بیٹا فرحان ابھی یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا۔ وہ بہت محنتی اور پڑھائی میں تیز تھا، خاص طور پر میتھ میں اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ روبینہ کی زندگی میں ایک دوست تھی جو اس کی ہمسائی اور ہمراز تھی۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ کی عمر بھی قریب قریب تھیں اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور اپنے گھر بسائے ہوئے تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی عائشہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ سلمیٰ کا شوہر زندہ تھا، لیکن وہ بھی باہر کے ملک میں کام کرتا تھا جہاں سے وہ پیسے بھیجتا تھا۔ دونوں عورتیں اپنے اپنے دکھوں اور خوشیوں کو بانٹتی تھیں۔ ان کا آنا جانا بہت اچھا تھا۔ کبھی روبینہ سلمیٰ کے گھر چائے پینے جاتی، کبھی سلمیٰ روبینہ کے گھر بیٹھتی۔ یہ دوستی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی جو انہیں تنہائی سے بچاتی تھی۔ ایک دن سلمیٰ روبینہ کے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ روبینہ باجی، میری عائشہ کالج میں پڑھ رہی ہے، لیکن میتھ میں بہت کمزور ہے۔ اس کے امتحان قریب آ رہے ہیں اور وہ فیل ہونے کے ڈر سے پریشان ہے۔ تمہارا فرحان تو میتھ میں بہت اچھا ہے، کیا وہ میری بیٹی کو ٹیوشن دے سکتا ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ روبینہ نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں نہیں سلمیٰ، میں فرحان سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور مدد کرے گا۔ شام کو جب فرحان گھر آیا، روبینہ نے اس سے بات کی۔ فرحان نے پہلے تو منع کر دیا۔ امنی، میرا فائنل ایئر ہے، مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، میں کسی کو ٹیوشن نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ لیکن روبینہ نے سمجھایا، بیٹا، سلمیٰ میری دوست ہے، اس کی بیٹی کو مدد کی ضرورت ہے، صرف چند دن کی بات ہے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ فرحان نے امی کی بات مان لی اور ہاں کر دی۔ اگلے دن سلمیٰ اپنی بیٹی عائشہ کو لے کر آئی۔ جب فرحان نے پہلی بار عائشہ کو دیکھا، وہ ایک عام سی لڑکی لگی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں، بال سیدھے اور چہرہ سادہ سا تھا۔ فرحان نے سوچا بھی نہیں کہ یہ کچھ خاص ہے۔ اس نے صرف ٹیوشن شروع کی اور عائشہ کو میتھ کے بنیادی مسائل سمجھانے لگا۔ پہلا دن تو عائشہ نے بمشکل سمجھا۔ وہ بار بار پوچھتی اور فرحان صبر سے جواب دیتا۔ اگلے دنوں میں ٹیوشن کا سلسلہ چل پڑا۔ عائشہ روزانہ آتی اور فرحان اسے پڑھاتا۔ پہلے ہفتے میں تو فرحان کا دھیان صرف پڑھائی پر تھا۔ وہ عائشہ کو الجبرا کی بنیادیں سکھاتا، جیسے ایکویشنز کو حل کرنا اور گراف بنانا۔ عائشہ کوشش کرتی لیکن غلطیاں کرتی۔ فرحان اسے ٹھیک کرتا اور کہتا، دیکھو یہاں پر غلطی ہوئی ہے، دوبارہ کرو۔ ایک دن جب وہ فنکشنز پڑھا رہے تھے، عائشہ نے مسکرا کر کہا، فرحان بھائی، آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، مجھے پہلے کبھی سمجھ نہیں آیا۔ فرحان نے جواب دیا، کوشش کرو، سب سمجھ آ جائے گا۔ اس دن کے بعد فرحان نے محسوس کیا کہ عائشہ کی مسکراہٹ میں کچھ خاص ہے، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا۔ دن گزرتے گئے اور ٹیوشن کا وقت بڑھتا گیا۔ اب وہ ہفتے میں 5 دن آتی تھی اور ہر دن 2 گھنٹے پڑھتی۔ ایک دن جب وہ جیومیٹری پڑھ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، عائشہ بھیگ کر آئی۔ فرحان نے اسے تولیہ دیا اور کہا، خیال رکھو، بیمار نہ ہو جاؤ۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور اس دن ان کی بات چیت تھوڑی ذاتی ہوئی۔ عائشہ نے بتایا کہ وہ کالج میں ڈانس کلب میں ہیں اور فرحان نے کہا کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں قریب لانے لگیں۔ اب فرحان کو عائشہ کی کمپنی اچھی لگنے لگی۔ وہ سوچتا کہ وہ کتنی محنتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ 1 ماہ گزر گیا اور عائشہ کی پڑھائی میں بہت بہتری آئی۔ اب وہ کمپلیکس مسائل حل کر سکتی تھی۔ فرحان اسے انٹیگریشن سکھا رہا تھا۔ جب ایک دن عائشہ نے کہا، فرحان، آپ کے بغیر یہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، تم خود کر سکتی ہو، بس اعتماد رکھو۔ یہ باتوں سے ان کے درمیان ایک بندھن بننے لگا۔ عائشہ کو فرحان کا سنجیدہ پن اور مددگار طبیعت اچھی لگتی تھی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے اپنے پیار میں قابو کرنا چاہتی ہے۔ فرحان بھی اب عائشہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن دونوں پڑھائی پر فوکس کرتے رہے۔ ٹیوشن کا سلسلہ جاری رہا اور اب 2 ماہ ہو چکے تھے۔ عائشہ اب ڈیریویٹیوز اور لمٹس اچھے سے سمجھتی تھی۔ ایک دن جب فرحان اسے پڑھا رہا تھا، روبینہ کو بازار جانا پڑا۔ کوئی ضروری کام تھا اور وہ دوپہر کو چلی گئی۔ فرحان گھر پر اکیلا تھا اور عائشہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب عائشہ آئی، وہ اسے پڑھانا شروع کیا۔
पढ़ाते पढ़ाते अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया और आयशा को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो चीखी और फरहान को गले लगा लिया। फरहान ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों के जज्बात बेकाबू हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और वो लम्हा उनके लिए एक गलती बन गया। उन्होंने गलत काम किया। बिजली आने के बाद आयशा चुपचाप वापस चली गई। दोनों के दिलों में बेचैनी थी। रात को फरहान अपने कमरे में बैठा उस वक्त को याद करता, लेकिन सुकून नहीं मिलता। आयशा भी अपने घर में उस लम्हे को सोचती और दिल में एक खला महसूस करती। अगला दिन जब आयशा ट्यूशन के लिए आई, फरहान ने कुछ नहीं कहा और ट्यूशन जारी रखी। आयशा भी पढ़ती रही, दोनों खामोश थे, लेकिन पढ़ाई जारी रही। उसके बाद भी आयशा रोजाना आती और फरहान पढ़ाता। 1 माह गुजर गया और आयशा ने अपने पेपर्स दे दिए, लेकिन अभी नतीजा नहीं आया था। पेपर्स हो चुके थे। फरहान ने अम्मी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। कुछ दिनों के बाद फरहान ने फैसला किया कि वो अपनी गलती को ठीक करेगा। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे आयशा से शादी करनी है। रुबीना हैरान हुई, लेकिन उसने सलमा के घर जाकर रिश्ता मांगा। सलमा और उसका खानदान खुश हुए और शादी तय हो गई। शादी के दिन दोनों खुश थे, लेकिन सुहाग रात को वो शर्मिंदा हुए। वो सोचते, काश हमने अपने जज्बात पर काबू किया होता तो आज हमारा सर ऊंचा होता। लेकिन फरहान ने कहा, मैंने जो शादी की वो सही किया। अब हम अल्लाह से माफ़ी मांगे और नई जिंदगी शुरू करें। 1 साल बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उनके 2 बेटे हुए। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने का मौका हमेशा मिलता है। प्यार और इज्जत के साथ जीना ही असल कामयाबी है।